قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کے شان نزول میں علامہ آلوسی اور بڑے بڑے مفسرین اس کے شان نزول میں لکھتے ہیں، ابن عاشور نے بھی لکھا ہے، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، ابن عجیبہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، تو ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا کفار نے اور وہ کفار کی قید میں چلے گئے۔ تو اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا ہے اور ان کی قید میں ہے، اور ہم سب پریشان ہیں، ان کی والدہ بھی پریشان ہے اور پریشانی کا عالم ہے، تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کرو، اپنے گھر میں بھی کہہ دو اور آپ بھی اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو اور تقوی اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ تو فرمایا کہ کچھ دن گزرے کہ اچانک ہی ان کے بیٹے کی وہاں سے جو بیڑیاں ان کو ڈالی ہوئی تھی، جو ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی تھی، وہ کھلی اور وہ وہاں سے نکلے، اور ان کے جو بکریوں کا ریوڑ تھا اس کو بھی ساتھ لیا۔ بعض روایات میں اونٹ آتے ہیں تو ساتھ وہ لے کر چل پڑے اور انہوں نے ان کا پیچھا بھی کیا، لیکن ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ ریوڑ لے کر اور سارا کچھ لے کر اپنے گھر جب آتے ہیں اور اپنے والد کو جب آواز دیتے ہیں گھر کے باہر سے، تو ان کے والد نے جب سنا تو کہا تو میرے بیٹے کی آواز ہے، تو وہاں سے اٹھ کے دوڑتے ہوئے باہر آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیٹا بھی موجود ہے اور ساتھ بکریوں کا ریوڑ یا اونٹوں کا ریوڑ بھی ساتھ اپنے لے کر آ گیا ہے۔ تو جب یہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا سالم بھی واپس آ گیا ہے اور ساتھ بکریوں کا ریوڑ بھی لے کر آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات ارشاد فرمائی تو قرآن اترا، یہ شان نزول ہے اس کا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے ہیں، سب کچھ تیرا ہے، اللہ نے تجھے وہاں سے رزق دیا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں اور اس کو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو، کوئی کام اٹکا ہو، کسی مصیبت میں پھنسا ہو، تو اس کو چاہیے روزانہ اول اور آخر 100 مرتبہ درود پاک، چھوٹا درود پڑھ لے جس طرح آسانی سے ہو سکے، اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو روزانہ پڑھے۔ تو فرمایا کہ جو اس عمل کو کرے گا، اور اس کا آزمایا ہوا عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے، کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ نے اس کے لیے اس کے بند دروازے کھول دیے، اس کے اٹکے ہوئے جتنے بھی کام تھے، اس کے جتنے بھی مسائل تھے، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے سارے مسائل حل کر دیے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور تقوی کی تلقین کی ہے۔ اور تقوی کہتے کس کو ہے کہ گناہوں سے بچ جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آسان سی تعریف ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان تقوی اختیار کر لے اور کوئی بھی مصیبت ہو اس عمل کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے فیصل آباد میں ہی میں نے اس کو بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ یہ پہلے میں نے کہیں سنا تھا، اور اس کا یہ بتایا ہوا واقعہ ہے کہ ہمارے چچا کو وہ بتا رہا تھا کہ کینسر ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 3-4 ماہ اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اس کا علاج نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب گھر والوں نے مل کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی نیت سے، تو پڑھتے رہے۔ کہا کہ 1 مہینے کے بعد ہم نے جا کے جب چیک اپ کروایا تو وہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہا اس کو کینسر ہے ہی نہیں۔ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ آپ نے جو یہ وظیفہ بتایا ہم اس کو آزما چکے ہیں۔ تو میں نے سب سے کہا، میں نے کہا دیکھو ایک اور بھی آ گیا جس نے خود یہ وظیفہ آزمایا ہے۔ تو اللہ کے نام کی یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں حينما رددت يا رب العالمين